أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 31 سے صفحہ نمبر 11 کی آخری لائن، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اور آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان ناموں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا. فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. تو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان ناموں کے بارے میں بتاؤ. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ تو پاک ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو ہمیں سکھاتا ہے. انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو جاننے والا اور حکمتوں والا ہے. قال یا آدم انبئہم باسمائہم. پھر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ ان کو ان ناموں کے بارے میں بتاؤ. فلما انبأہم باسمائہم، پس جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو وہ نام بتا دیے، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض. تو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں زمین و آسمان کے غیب کو زیادہ جانتا ہوں. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو. آج کے سبق میں وَإِذْ، اور جب، قُلْنَا، ہم نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے، اسجدوا، سجدہ کرو، لِآدَمَ، آدم علیہ السلام کو، فسجدوا، پس سب نے سجدہ کیا، الا، سوائے ابلیس کے، شیطان کے، ابا،
انکار کیا اس نے، واستکبر اور تکبر کیا اس نے، وکانا اور تھا، من الکافرین وہ کافروں میں سے، انکار کرنے والوں میں سے۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے تکبر کیا، انکار کیا اور کافروں میں سے ہوا۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کا، تو یہ تعظیمی سجدہ ہے، عبادتی سجدہ نہیں ہے۔ عبادت کی غرض سے سجدہ صرف اللہ کی ذات کی شان ہے، اسی کے لائق ہے۔ اور اس وقت بھی کسی ہستی کو، کسی اعلیٰ کو، کسی حاکم کو، کسی بزرگ کو شریعت اسلامی کے اندر تعظیمی سجدے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام تک بات خاص تھی اور وہیں پہ ختم ہو گئی۔ کسی انسان، حاکم یا بزرگ کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ سجدہ کروائے، عبادتی یا تعظیمی۔ یہ اللہ رب العزت کی شان ہے اور اسی کے لائق ہے۔ دوسری چیز یہ کہ سجدے کا حکم کن کو دیا گیا؟ فرشتوں کو۔ اور انکار کس نے کیا؟ ابلیس نے۔ تو ابلیس فرشتہ تھا؟ جن تھا؟ یہاں تو کہیں نہیں لکھا ہوا۔ اس کے بارے میں تو بڑی باتیں معروف ہیں، وہ بزرگ فرشتہ تھا، بڑا عبادت گزار تھا، اور وہ سارے فرشتوں پہ حاکم تھا۔ وہ تو عرش کا پایا تھامے رکھتا تھا۔ ایسی باتیں نہیں سنی ہوئی آپ نے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ابلیس جن تھا؟ یہاں تو حکم ہی فرشتوں کو ہے سجدے کا۔ تو اس کا مطلب ہے جب فرشتوں کو حکم ہے تو ابلیس بھی ان فرشتوں کے اندر تھا نا۔ یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ فرشتہ نہیں، جن تھا؟ اس کے اندر بھی اللہ نے انسان کی طرح یہ مادہ رکھا تھا، جو آگے نکلا اپنا اللہ کے آگے جھکنے کے نہ جھکنے۔ مطلب یہ کہ وہ فرشتہ نہیں تھا۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا وہ جن تھا، آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہ وہ جن تھا؟ ہاں، وہ آیت ذہن میں رکھیں، اور یہ مغالطہ ہے اور سوال کیا جاتا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے حکم فرشتوں کو دیا ہے تو ابلیس بھی ان کے اندر تھا، تو یا تو ابلیس کو فرشتہ مانے، تو یا یہ کہیں کہ ان فرشتوں کے اندر ابلیس تھا نہیں۔ قرآن کریم کے اندر سورہ الکہف ہے، کس پارے کے اندر ہے؟ 15ویں سے شروع ہوتا ہے، 16ویں میں اس کا اختتام ہوتا ہے۔ اس کی آیت نمبر 50، وہاں پہ بھی اللہ رب العزت نے یہی واقعہ ذکر کیا ہے۔ یہ قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پہ ہے۔ سورہ اعراف کے اندر سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ ہے۔ پھر سورہ طٰہٰ کے اندر یہ واقعہ ہے 16ویں پارے میں، سورہ الکہف کے اندر یہ واقعہ ہے، لیکن تفصیلی واقعہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 11 سے شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو پڑھنا دیکھنا چاہیں تو سورہ اعراف کی آیت نمبر 11 سے 15-20 آیتیں ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے سورہ الکہف کی آیت نمبر 50 کے اندر یہ وضاحت خود کی ہے کہ وہ جن تھا، ہم نے نہیں کہا۔ وہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں،
تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ کان من الجن، کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا۔ ففسق عن امر ربہ، تو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، اللہ رب العزت نے پوچھا کہ وہ جس نے نافرمانی کی، جس نے تکبر کیا، اللہ کے حکم کا انکار کیا، جنوں میں سے تھا، افتتخذونہ وذریتہ اولیاء، کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو اللہ کو چھوڑ کے اپنا دوست بناتے ہو؟ اس کے پیچھے چلتے ہو اللہ کو چھوڑ کے، جس نے تمہارے رب کی نافرمانی کی اور تکبر کیا۔ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، اور وہ تمہارا دشمن ہے، جسے تم دوست سمجھتے ہو، دوست بنائے بیٹھے ہو، وہ تمہارا دشمن ہے۔ تو سورہ الکہف کی آیت نمبر 50 سے اس بات کی وضاحت ہو گئی کہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا، جنات میں سے تھا۔ فرشتے کے اندر تو انکار کا مادہ ہی نہیں ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتا، نہ کر سکتا ہے، اس کے اندر یہ آپشن ہی نہیں ہے۔ تو ابلیس کے اندر، جنات کے اندر، شیاطین کے اندر یہ انہیں اختیار تھا، اس لیے اس نے یہ انکار کیا۔ یہاں پہ دو وجوہات ذکر کی گئی ہیں اس کے انکار کی، کہ اس نے سجدہ کیوں نہیں کیا۔ ابا انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا۔ ایک وجہ اس کی یہاں پہ ذکر ہوئی کہ اس نے کیا کیا، تکبر کیا، انکار کیا۔ اب اس نے اپنے اس تکبر کی دلیل دی، جو کہ یہاں پہ نہیں ہے، وہ تفصیلی واقعہ سورہ اعراف کے اندر ہے، اس کی آیت نمبر 11 کے اندر۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اللہ رب العزت نے جب حکم دیا فرشتوں کو سجدے کا، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے تکبر کیا، انکار کیا۔ اللہ رب العزت نے اس سے پوچھا کہ اذ امرتک الا تسجد، اللہ تسجد اذ امرتک، کہ جب تجھے حکم دیا ہے اللہ نے سجدے کا تو تو نے کیوں انکار کیا ہے؟ اب یہ اللہ کی شہنشاہی ہے اور یہ اس کی صفت ہے کہ اس نے پوچھا تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لے، لوٹ آئے، رجوع کر لے، معافی مانگ لے، عذر پیش کر لے، غلطی کا اعتراف کر لے، ڈٹے نہ، اصرار نہ کرے۔ حالانکہ اللہ رب العزت کی ذات کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی نافرمانی کرے یا بندگی کرے۔ کل کے درس میں وہ حدیث آپ نے سنی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر ساری دنیا کافر کے دل کی طرح ہو جائے، مسلمان کے دل کی طرح ہو جائے، مجھے فرق نہیں پڑتا اس کو، وہ اللہ الصمد ہے، بے نیاز ہے۔ اگر کوئی بندگی کرتا ہے تو اس سے اس کا فائدہ ہوگا نا، اور اگر کوئی نافرمانی کرتا ہے تو اس کا وبال بھی اسی کے اوپر ہوگا۔ اللہ رب العزت نے بادشاہ ہوتے ہوئے، شہنشاہ ہوتے ہوئے، اگر وہ نہ پوچھتا تو اسے کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ موقع کیوں نہیں دیا گیا۔ اس نے پوچھا اذ امرت اللہ تسجد اذ امرت، کہ ابلیس تجھے جب میں نے حکم دیا ہے تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ کس سے؟ جسے سجدے کا حکم دے رہے ہیں نا اللہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ کیوں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اب یہ اس کی اپنی ایک توجیہ ہے کہ وہ کس طرح آگ کو مٹی سے بہتر سمجھتا تھا اور اپنے آپ کو برتر سمجھتا تھا کہ میرا وجود آگ سے ہے اور آدم علیہ السلام کا مٹی سے ہے۔ بہرحال انکار کی وجہ ایک ہی تھی کہ انا خیر منہ، میں بہتر ہوں اس سے، اس لیے میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ تو یہ اللہ کی ذات جانتی ہے کہ بہتر کون ہے، یہ فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے نا کہ کون بہتر ہے۔
اسے تو حکم تھا بندگی کا، اسے تو حکم تھا اطاعت کا، اس نے انکار کیا اپنے اس تکبر کی وجہ سے کہ میں حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، لہذا میں انہیں سجدہ نہیں کروں گا، اور وہ اپنے اس انکار کے بعد کافروں میں سے ہوا۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، اسکن، رہو، انت، تم، وزوجک، اور تمہاری بیوی، الجنت، جنت میں، وکلا، اور کھاؤ دونوں، منہا، اس سے، رغدن، کلی طور پہ، جتنا چاہو، حیث شئتما، جہاں سے چاہو، ولا، اور نہ تقربا، قریب جانا، ہذہ الشجرہ، اس درخت کے، فتکونا، پس تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین، ظالموں میں سے۔ اور ہم نے کہا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی اس جنت کے اندر رہو، اور اس جنت کے اندر کھلا کھاؤ، جہاں سے چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا، اگر تم اس درخت کے قریب جاؤ تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب یہ درخت کون سا ہے، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وضاحت نہیں فرمائی، اور نہ آپ سے یہ سوال ہی ہوا۔ آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو صحابہ کرام یہ جو فروعی قسم کے مسائل سے ان کے اندر نہیں پڑھتے تھے، ورنہ اگر کوئی پوچھتا آپ سے تو آپ ضرور بتاتے، یا یہ ضروری ہوتا تو آپ ضرور اس کی وضاحت فرماتے۔ وہ درخت کون سا تھا؟ ہمارے ہاں سارے واقعے کو بھول کے کہ یہ ہمیں سبق کیا دیتا ہے، ہماری بحث کے لیے 2-3 چیزیں ہیں کہ وہ درخت کون سا تھا، بلکہ یہ دلیل دی جاتی ہے کہ یہ گندم کا جو دانہ ہوتا ہے، اس کے اندر وہ ایک لائن لگی ہوتی ہے نا، لکیر لگی ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ لکیر اسی وجہ سے ہے کہ اس کو پھاڑ کے آدھا حضرت آدم علیہ السلام نے کھایا تھا، آدھا حضرت حوا نے، ان کی بیوی نے کھایا تھا، تو اسی لیے اس کے اندر وہ ایک لکیر ہے گندم کے دانے کے اندر، وہ گندم کا دانہ تھا۔ نہ قرآن مجید کے کسی دوسرے مقام سے اس کی تفصیل بیان ہوتی ہے، نہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی کوئی وضاحت ملتی ہے کہ وہ درخت کون سا تھا۔ وہ درخت کوئی بھی ہو، وہ تو صرف آزمائش کے لیے تھا، امتحان کے لیے تھا کہ ساری جنت تمہارے لیے ہے، جہاں سے چاہو جو چاہو کھاؤ، لیکن یہ ایک درخت ہے، اس کے قریب نہیں جانا۔ اس درخت سے اللہ رب العزت نے منع کیا کہ اگر اس کے قریب گئے تو پھر تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَذَلَّهُمَا، پس ان دونوں کو ڈگمگایا، ورگلایا، پھسلایا، الشیطان، شیطان نے، عنہا، اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا، پس نکال دیا ان دونوں کو، مما، اس چیز سے، کانا، تھے، فیہ، جس میں وہ، یعنی جنت سے۔ شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا، ورگلایا اور جنت سے نکلوا دیا۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، اہبطوا، اترو، بعضکم، تمہارا بعض، لبعض، دوسرے کے لیے، عدو، دشمن ہیں، وَلَکُمْ، اور تمہارے لیے، فی الارض، زمین میں، مستقر، ٹھکانہ ہے، ومتاع، اور فائدہ ہے، الی حین، ایک مقرر مدت تک۔ اور ہم نے کہا کہ تم زمین میں اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور فائدہ ہے ایک وقت مقرر تک۔ اب یہاں پہ ایک اہم سوال یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے سجدے کا حکم دیا، ابلیس نے انکار کیا، تو اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ ابلیس کہاں گیا تھا؟ مہلت مانگ لی تھی، اس کو مہلت مل گئی، پھر انکار کیا نا اس نے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھتکار دیا تھا، نکال دیا تھا۔ اب اس کو جب اللہ رب العزت نے نکال دیا تھا تو وہ جنت کے اندر کیسے گیا ورگلانے کے لیے، پھسلانے کے لیے؟ بڑی معروف داستانیں ہیں اس کے بارے میں بھی کہ وہ سانپ کے منہ میں بیٹھ کے گیا تھا۔
اور پھر جا کے اس نے آدم کو ورگلایا تھا کہ جب اس نے انکار کیا جنت سے اسے اللہ رب العزت نے نکال دیا۔ سجدے کے انکار سے پہلے جو مقام اور رتبہ اس کا تھا نا، وہ سارے کا سارا اس سے چھین گیا تھا۔ یہ اس کے بعد جنت سے نہیں نکالا تھا، مقام و مرتبہ چھن گیا تھا تو جنت سے نہیں نکالا تھا۔ یہ جنت میں بھی ہے ہی نہیں۔ ابلیس جنت میں نہیں تھا، کہاں تھا پھر؟ جنت میں تو اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو حکم دیا کہ تم یہاں رہو، اور اس پر قید کیا دی کہ فلا تقربا هذه الشجرة۔ ٹھیک ہے، تو پھر شیطان کا معاملہ تو اس سے پہلے تھا نا، شیطان کا فرشتوں کا معاملہ وہ کہاں تھا؟ وہ معاملہ کہاں تھا؟ اب دیکھیں یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے نا، لیکن وہ سوال یہ ہے نا کہ شیطان جنت کے اندر جا سکتا ہے؟ اس کے لیے تو داخلہ ممنوع ہے، ورگلانے کے لیے جا سکتا ہے، ویسے نہیں جا سکتا۔ اصل میں جو مجھے سمجھ آئی ہے بات وہ یہی ہے کہ جب اس نے انکار کیا تو جیسے فرمایا انہوں نے کہ اس سے جو اس کا مقام مرتبہ تھا، اس کا جو رتبہ تھا، وہ اللہ رب العزت نے اس کی نافرمانی کی وجہ سے چھین لیا۔ اب یہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے نا سجدے کے انکار کا، یہ جو ہم نے آیت پڑھی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، یہ اس سے بھی پہلے کا ہے۔ تو واقعے کی ترتیب سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے ہمیں یہ مغالطہ ہے۔ مجھے یہ جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب اس نے انکار کیا سجدے کا تو اللہ نے اس کا جو مقام و مرتبہ تھا، اس کا جو رتبہ تھا وہ چھین لیا اور اس کو دھتکار دیا، جنت سے اکٹھے نکالا گیا، حضرت آدم کو بھی، حضرت حوا کو بھی، اور حضرت کہہ دیا اس کو، ابلیس کو بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں فَأَذَلَّهُمَا، پس ڈگمگایا ان کو۔ یہ جو ہما ہے نا یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، دو لوگوں کے لیے آتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی کے لیے، عنہا ایک عورت صحابیہ کے لیے، اور عنہما یہ دو کے لیے آتا ہے، دو مردوں کے لیے بھی اور دو عورتوں کے لیے بھی۔ تو یہ تثنیہ ہے، تو ان دونوں کو پھسلایا، کس کو؟ حضرت آدم کو اور حضرت حوا علیہ السلام کو۔ آگے ہے فَأَخْرَجَهُمَا، ان دونوں کو نکلوا دیا، یہاں پہ بھی ہما ہے، تثنیہ کا صیغہ ہے، مما کانا فیہ، کانا یہ بھی تثنیہ کا صیغہ ہے، وَقُلْنَا اور ہم نے کہا اہبطوا یہ جمع کا صیغہ ہے، اہبطوا اتر جاؤ، نکل جاؤ، چلے جاؤ، پیچھے تثنیہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام۔ ابلیس ان دونوں کے پاس آیا، دونوں کو ورگلایا، دونوں سے جنت سے نکلوایا، لیکن جب جنت سے نکلنے کا حکم دیا نا اللہ نے تو صیغہ جمع کا ہے، اہبطوا، اور عربی کے اندر جمع کا صیغہ کل جن لوگوں نے وہ درس لیا ہے وہ سمجھ گئے ہیں کہ عربی کے اندر جمع کا صیغہ 3 لوگوں سے شروع ہوتا ہے۔ اردو کے اندر تو 2 لوگ ہوں تو وہ بھی جمع ہیں، لیکن عربی کے لیے 2 کے لیے، عربی میں 2 کے لیے تثنیہ ہے، اڈائی کا، 3 کے لیے جمع کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو یہ جو اہبطوا ہے، اگر صرف آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو نکالا ہے تو پھر اہبطا ہونا چاہیے تھا، تثنیہ ہونا چاہیے تھا نا، کہ ان دونوں کو نکالا۔ تو اس صیغے سے یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے جب شیطان نے ورگلایا
حضرت آدم علیہ السلام کو، حوا علیہ السلام کو، اس کے بعد جنت سے نکالا شیطان کو۔ سجدے کے انکار پہ وہ جنت سے نہیں نکالا تھا اس سے اس کا رتبہ چھینا تھا۔ بعضکم لبعض عدو، اور یہ جمع کا صیغہ ہے کم، بعضکم، کم یہ بھی جمع کے لیے آتا ہے۔ جیسے اگر دو لوگ ہوتے، یہاں پہ دشمن کہا گیا ہوتا آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو، تو پھر کما ہوتا۔ تو یہ جو عداوت ہے، یہ دشمنی ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی نہیں ہے، بلکہ آدم، حوا اور شیطان کی ہے، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ جیسے وہ سورہ کہف کے اندر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کیا تم اس کو اپنا دوست بناتے ہو کہ جو تمہارا دشمن ہے، وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، جو تمہارا دشمن ہے۔ تو یہ تینوں کو اکٹھے ہی جنت سے نکالا گیا تھا۔ فی الارض مستقر، اور کہا گیا کہ زمین کے اندر تمہارے لیے ٹھکانہ ہے، ومتاع، اور فائدہ ہے، الی حین، ایک مقررہ مدت تک، ایک وقت مقرر تک، کہ زمین کے اندر تم رہ سکو گے، وہاں پہ فائدہ اٹھا سکو گے ایک مدت تک، اور اس ایک مدت کے بعد بالآخر ثم الیہ ترجعون، تم سب کو میری بارگاہ کے اندر، میری عدالت کے اندر پیش ہونا ہے۔ فتلقا، پس سیکھ لی آدم نے، من ربی ہی، اپنے پروردگار سے، کلمات، کچھ باتیں، فتابا، پس توبہ کی، علیہ، اس پر، انہو، بے شک، ہوا وہ، التواب، توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، اور مہربان ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے چند کلمات سیکھے، اور ان کلمات کے ذریعے اللہ سے توبہ کی، تو اللہ رب العزت تو توبہ قبول کرنے والا، جو لوٹ آئے، ویسے تواب کا معنی ہوتا ہے لوٹ آنے والا، اور یہاں پہ ترجمہ کیا ہوا ہے فتابہ کا، پس پھر آیا، اور التواب کا کیا ہوا ہے پھر آنے والا، پھر آنے والا، لوٹ آنے والا۔ تواب کا معنی، لغوی معنی یہ ہوتا ہے کہ لوٹ آنے والا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعائیں کی، التجائیں کی، ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، تو اللہ رب العزت نے اسے چند کلمات سکھائے، اور وہ ان کلمات کے ساتھ واپس آ گیا اللہ کی طرف۔ جو نافرمانی ہوئی تھی اس سے رجوع کر لیا۔ وہ کلمات کون سے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ سورہ اعراف کے اندر ہی دعا ہے، اور حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کی دعا ہے، جہاں پہ یہ تفصیلی واقعہ ہے۔ تو یہ الفاظ اللہ رب العزت نے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو سکھلائے، اور ان الفاظ کے ساتھ انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا۔ سب سے بڑی بات جو اس سارے واقعے کے بیان کرنے کی ہے نا، ہمارے لیے، مشگافیوں کو چھوڑ کے، فلسفوں کو چھوڑ کے، بحثوں کو چھوڑ کے، اصل بات یہی ہے جو یہ آیت ہم نے پڑھی، کہ وہ کلمات کے ساتھ اللہ کے پاس واپس آ گئے، انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا، شرمندگی ہوئی، ندامت ہوئی، اور الفاظ کے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اگر تو نے ہماری بخشش نہ کی، ہم پہ رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس کے برعکس ابلیس نے کیا کہا تھا؟ اس سے تو اللہ نے پوچھا بھی تھا، اللہ تسجد اذ امرتک، اس نافرمانی کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا انا خیر منہ، میں بہتر ہوں اس سے۔ بات تو اتنی تھی، وہ کہہ دیتا کہ ربنا ظلمنا، ربی انی ظلمت نفسی وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اگر یہی الفاظ وہ کہہ دیتا تو بات ختم ہو جاتی۔ اس کے اندر اور انسان کے اندر فرق یہ ہے کہ وہ ڈٹ گیا، اس نے دلیل دی، اس نے اصرار کیا، اپنی بہتری کے لیے، اپنے تکبر کے لیے، اپنی ذات، اپنی انا، اپنی شناخت، اپنی پہچان کے لیے ڈٹا وہ، اور دلیلیں دی۔ آدم جھک گئے، انہوں نے کہا غلطی ہوئی ہے، گناہ ہوا ہے، اور یہی ندامت اور اصرار
اگر آپ اپنی غلطی پہ، اپنی خطا پہ، اپنے گناہ پہ، اپنے ظلم پہ نادم ہو جائیں، شرمندہ ہو جائیں تو آپ اولاد آدم ہیں، اور اگر ڈٹ جائیں، اصرار کریں اپنی انا کی تسکین کے لیے، اپنے تکبر کے لیے، اپنی سرمایے کے بل بوتے کے اوپر، اپنے ظلم کے اوپر ڈٹیں اور دلیلیں دیں، تو پھر انسان آدمیت سے نکل کر شیطانیت کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہ بنیادی فرق ہے، اور اس واقعے کا لب لباب یہی ہے کہ کل بنی آدم خطا، آدم کے ہر بیٹے سے غلطی اور خطا ہوتی ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے التوابون، جو پھر لوٹ آتا ہے، جو ندامت محسوس کرتا ہے، جو توبہ کرتا ہے۔ اللہ کی ذات ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ باقی کل پڑھ لیں گے، آج وقت کافی ہو گیا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔